بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اب ہم ریکارڈ کرتے ہیں اندر یعنی کہ لیکچر اور 7.6 ڈیفینیشنس کا جو ٹرمز ہیں وہ یہاں پہ. اب ہم پہلے ہم پڑھ چکے ہیں پرچیزز کی ٹرمز کے بارے میں. اب یہاں پہ ہم ٹرمز جو ہے سیلز سے متعلق جو ٹرمز ہیں وہ اس کے متعلق ہم پڑھیں گے. وہ ایکچولی کیا ہوتی ہیں سیلز. ہم پڑھ چکے ہیں ریونیو اور سیلز ایک ہی چیز ہیں. سیل ریفرز ٹو اے ٹرانزیکشن بٹوین ٹو اور مور پارٹیز ان وچ اونرشپ آف گڈس آر ایکسچینج اور انٹائٹلمنٹ ٹو اے سروس آر ایکسچینج فار منی اور اینی ادر ایسٹ. یعنی کہ ریفر کرتی ہے کسی بھی ٹرانزیکشن کو, ٹھیک ہے, ٹو اے ٹرانزیکشن بٹوین ٹو اور مور پارٹیز ان وچ اونرشپ, سب سے بڑی بات یہ اونرشپ آف دا گڈس, جو ملکیت ہے گڈس کی جو ہے وہ ایکسچینج ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یا اور انٹائٹلمنٹ ٹو اے سروس, ٹھیک ہے, کہ آپ انٹائٹل ہو جاتے ہیں کہ آپ کو سروس لی جائے, ٹھیک ہے. سیل کر رہے ہیں تو سروس دی جائے, میں دوں گا نا آپ کو. تو یہ انٹائٹلمنٹ ہے کہ میں آپ کو سروس دوں اور میری گڈس کی اونرشپ جو ہے ایکسچینج ہو, کیونکہ میں بیچ رہا ہوں, میں گڈس بیچ رہا ہوں تو پہلے گڈس میری اونرشپ میں تھی, اور اب جب میں بیچ دوں گا تو وہ اونرشپ جو پرچیزر ہے اس کے پاس چلی جائے گی, ٹھیک ہے. یا جو کوئی سروس دینی ہے میں نے, تو جب تک میں سروس نہیں دیتا تو وہ سروس کی اونرشپ میرے پاس ہے, لیکن جب وہ میں پرفارم کر لیتا ہوں کوئی سروس تو وہ اس کے پاس چلی جاتی ہے جو کہ میری سروسز کو لے رہا ہے, کیونکہ میں بیچ رہا ہوں نا. فار منی یعنی کہ پیسے کے لیے, یا اینی ادر ایسٹ. صحیح, ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو رقم دیں, بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہی کہے کہ یار مجھے جو ہے نا میں 10,000 کا جو ہے نا تمہارا جو ہے, میں نے کہا کہ میں تمہارا 10,000 کا کام کر دوں گا, ایک کام کرو کہ تمہارے پاس جو فلاں چیز پڑی ہوئی ہے وہ مجھ کو دے دو, ٹھیک ہے. تو وہ چیز آپ کے پاس فالتو پڑی ہوئی تھی, آپ نے 10,000 کا کام جو ہے نا مجھ سے سروسز لیں اور وہ چیز جو ہے نا آپ نے مجھ کو دے دی. یا میں نے کوئی گڈس جو ہے نا بیچی ہیں آپ کو 5,000 روپے کی, اور آپ کو کوئی ایسا آئٹم چاہیے جو کہ آپ کا جو آپ کے پرچیزر کے پاس پڑا ہوا ہے اور آپ کو ضرورت ہے, تو آپ یہ کہو گے کہ یار یہ میں تمہیں جو ہے نا 5,000 کی یہ جو گڈس میں نے تم کو بیچی ہیں اس کے بدلے میں مجھے فلاں چیز جو تمہارے پاس ہے وہ مجھے دے دو. تو یہ چیز ہے. ضروری ہے کہ پیسے کا تبادلہ ہو, کوئی دوسرا ایسٹ کا بھی تبادلہ ہو سکتا ہے, لیکن اکنامک ویلیو ضرور ہونی چاہیے, بس یہ یاد رکھیے گا. مرچنڈائز سولڈ اور سروسز رینڈر ٹو کسٹمر آر کالڈ سیلز. یہ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں, پڑھتے رہیں گے, ٹھیک ہے. سیلز میں بھی آن کیش اور کریڈٹ, یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیش پہ بھی ہو سکتی ہے اور کریڈٹ میں بھی ہو سکتی ہے. اب کیش کیا ہوتی ہے اور کریڈٹ کیا ہوتی ہے, یہ ہم پچھلے لیکچرز میں بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. سیلز ریٹرن کیا ہوتی ہے؟ اگر کمپنی جو ہے کمپنی سیلز گڈس ٹو اے کسٹمر, صحیح ہے, یعنی میں نے جو ہے ایک کسٹمر کو جو ہے گڈس بیچی, اور وہ جو کسٹمر تھا میرا اس نے گڈس ریٹرن کر دی, یعنی کہ ٹو اے کسٹمر, اینڈ کسٹمر ریٹرنز گڈس بیک ٹو کمپنی, یا مجھے بیچنے والے کو, ٹھیک ہے, ریٹرن کر دی کسی بھی وجہ سے. ریزن وہی ہیں جو کہ پرچیز ریٹرن کے ریزنس ہیں, وہی یہاں سیل ریٹرن رہے گی. اس کی جو ہے پرچیز ریٹرن ہوگی اور میری سیل ریٹرن ہوگی. میں نے سیل کیا, اس کو مال دیا, اور پرچیزر نے کہا کہ یہ گڈس فالٹی ہیں, یہ میں تمہیں واپس کر رہا ہوں, تو اس کی پرچیز ریٹرن ہو گئی اور میری سیل ریٹرن ہو گئی. اب آپ سمجھ گئے, تو ریزن وہی ہے. اٹ از نون ایز سیلز ریٹرن. صحیح ہے. بہت ساری چیزیں آپ کو سیل اور پرچیز کے سائے میں
کیونکہ میری سیل ہے، اس کی پرچیز ہے، اس کی پرچیز ریٹرن ہے، میری سیل ریٹرن ہے. سیلز ریٹرن ریڈیوسز دی اماؤنٹ آف ٹوٹل سیلز. ٹھیک ہے، ریڈیوس کر دیتی ہے ٹوٹل سیلز کی اماؤنٹ کو، جیسے وہاں پہ ٹوٹل پرچیزز کی اماؤنٹ کو ریڈیوس کرتی تھی. آل سیلز ریٹرن آر ریکارڈیڈ سیپریٹلی ان دا سیلز ریٹرن اکاؤنٹ. جتنی بھی جو ہے سیلز ریٹرن ہوں گی، ایک الگ سے ریٹرن اماؤنٹ بنائیں گے، ہم اکاؤنٹ بنائیں گے اور اس کے اندر ریکارڈ کریں گے. صحیح ہے. ہم وی ڈو ناٹ ریڈیوس اماؤنٹ آف دا سیلز ڈائریکٹلی. صحیح ہے. یہ جو ہے ڈائریکٹلی ہم سیل کو کم نہیں کرتے، جیسے ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ ہم ڈائریکٹلی پرچیزز کو ہم کم نہیں کرتے تھے، اور پرچیز ریٹرن ایک نیا اکاؤنٹ کھول کے اس میں ہم جو بھی اماؤنٹ ہوتی تھی وہ ڈال دیتے تھے. اسی طریقے سے سیلز ریٹرن جب بھی ہوگی تو ہم سیلز کے ڈائریکٹلی کم نہیں کریں گے، یعنی کہ ڈیبٹ نہیں کریں گے. سیل کریڈٹ ہوتی ہے تو ہم ڈیبٹ ڈائریکٹلی نہیں کریں گے، بلکہ ایک نیا اکاؤنٹ کھولیں گے، سیلز ریٹرن اکاؤنٹ، اور اس کے اندر ڈیبٹ کر دیں گے. سمجھ گئے؟ یہ کنٹرا ریونیو اکاؤنٹ ہوتا ہے، ریممبر، ود اے ڈیبٹ بیلنس. یہ اس کا بیلنس ہمیشہ ڈیبٹ ہوگا، کیونکہ سیل آپ کی کریڈٹ ہوتی ہے اور سیل میں کمی کو ڈیبٹ سائڈ پہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، تو یہ ہمیشہ ڈیبٹ بیلنس ہوگا. سیلز ڈسکاؤنٹ یہ ہے، سیلز ڈسکاؤنٹ از اے ریڈکشن in the price of a product or service, or an incentive that is offered by the seller or manufacturer in exchange for early payment یا during the discount period. یعنی سیل ڈسکاؤنٹ جو دیا جاتا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے. سیل ڈسکاؤنٹ جو ہے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ سے مختلف ہے. سیل ڈسکاؤنٹ جو ہے، میں نے سیل کی اور میں نے کہا کہ یار میں آپ کو جو ہے نا 5% جو ہے ڈسکاؤنٹ دوں گا. ویسے تو آپ جو ہے مثال کے طور پر 30 ڈیز میں پیمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے. بٹ اگر آپ 15 دن میں پیمنٹ کر دیں دین 5% ڈسکاؤنٹ دوں گا، الاؤڈ ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی نارمل ٹرمز کیا ہیں؟ 30 دن کی. لیکن اگر آپ 15 دن میں پیمنٹ کر دیں یا 10 دن میں پیمنٹ کر دیں، ٹھیک ہے، 15 دن کے اندر پیمنٹ کر دیں، دین آپ کو 5% جو ہے ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے. یہ ایک نارمل ٹرمز ہے جو کہ آفر کی جاتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ آپ کو جلد سے جلد جو ہے نا پیسہ مل جائے. کہاں؟ یعنی کہ 30 دن کے بعد پیسہ ملے گا، اور یہاں پہ 15 یا 10 دن میں جو ہے آپ کو پیسہ مل رہا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا بزنس کے اندر کیش جو ہے جلدی آ جاتا ہے، اور جب کہ کیش جلدی آئے گا تو آپ اس کو بزنس کے اندر دوبارہ انویسٹ کرو گے. ٹھیک ہے. تو رولنگ جو ہے نا آپ کی زیادہ ہوگی، تو آپ کا پروفٹ مارجن بڑھتا جائے گا. تو 5% پروفٹ نارملی جو ہے 20-25% ہوتا ہے. تو 5% اگر آپ ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہو اپنے 20-25% میں سے، تو آپ کا پروفٹ جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے. 15 سے 20% آپ کو پروفٹ زیادہ ہوگا، کیونکہ کیش زیادہ آئے گا، جلدی خریدیں گے، پھر وہ سیل کریں گے. یہ ایک سائیکل بن جاتا ہے آپ کا. اس وجہ سے سیل ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے. This approach is commonly used when a seller is in immediate need of cash. ٹھیک ہے، کہ بیچنے والے کو کیش کی ضرورت ہے، اس لیے دیا جاتا ہے. سیل ڈسکاؤنٹ آر ریکارڈیڈ ان another contra revenue account. سیل ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے ایک another contra revenue account میں. اور یہ جو اکاؤنٹ ہوتا ہے یہ اس قابل کرتا ہے مینجمنٹ کو کیا ٹو مانیٹر دی افیکٹونیس آف دا کمپنیز ڈسکاؤنٹ پالیسی. صحیح ہے. اس وجہ سے ہم اس کو ایک الگ جو ہے
कंट्रा अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट खोलते हैं, सेल्स डिस्काउंट अकाउंट, और उसमें जितना डिस्काउंट हम अलाउ करते हैं पार्टीज को, उसके अंदर हम जो है डेबिट करते चले आते हैं। ठीक है, डेबिट होता है, डेबिट करते चले आते हैं। और फिर मैनेजमेंट जो है हर पीरियड के बाद, यानी कि हर महीने के आखिर में ये जज करती है कि आया ये जो डिस्काउंट पॉलिसी है क्या इफ़ेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, इसके प्रॉफिट के ऊपर कितना जो है असर पड़ा है, हमारे कितना प्रॉफिट हमारे कंपनी से चला गया, और इस पॉलिसी की वजह से कितना नया प्रॉफिट जो है हमारी कंपनी में इंटर हो गया। ज़ाहिर है जल्दी कैश आएगा, जल्दी परचेजेज होंगी, फिर जल्दी सेल्स होंगी, और फिर जल्दी पैसा मिलेगा, और फिर जल्दी जो है आपका प्रॉफिट होगा। तो ये एक साइकिल जो है ना, इस सेल डिस्काउंट की वजह से साइकिल जो है जल्दी होने लगता है, राइट। तो ये इफेक्टिवनेस देखी जाती है मैनेजमेंट की तरफ से, कितना इफेक्टिव है सेल डिस्काउंट। सेल डिस्काउंट आर डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस सैलरी टू अराइव, सही है, ग्रॉस सैलरी सेल्स जो होती है उसमें से जो है ना ये सेल डिस्काउंट माइनस होता है टू अराइव कंपनीज नेट सेल, और ये होता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, राइट। ये जो परचेज डिस्काउंट, परचेज अलाउंस, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल डिस्काउंट, सेल्स अलाउंस, ये जितने भी हैं ये तमाम के तमाम जो है अलग से रिकॉर्डिंग होती है, और इनकम स्टेटमेंट के अंदर फिर ये शो किया जाता है, और टोटल परचेजेस में से या टोटल सेल्स में से ये डिडक्ट होते हैं, ताकि हमें नेट परचेजेस मालूम हो जाएं और नेट सेल्स मालूम हो जाए। तो डायरेक्टली हम माइनस नहीं करते अपने अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट में। और सेल जो डिस्काउंट हुए ये हमेशा याद रखना, नॉट रिपोर्टेड एज एन एक्सपेंस, यानी कि होता है ना कि भाई ये तो सेल जो में कमी हो रही है और ये तो रेवेन्यू का कंट्रोल है, तो इसको हम एक्सपेंस क्यों नहीं दिखा रहे। नहीं, ये नहीं है, ये एक्सपेंस नहीं है आपका, ये सेल की वैल्यू को, ये इट इज़ एन इंसेंटिव गिवन बाय द सप्लायर, सही है, या सेलर, बस और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो ये कंट्रोल रेवेन्यू अकाउंट है। ये चीज़ हो गई हमारे पास सेल डिस्काउंट के बारे में। अब हम बात करते हैं सेल्स अलाउंस क्या होता है। सेल्स अलाउंस बिल्कुल वही चीज़ है जो कि परचेज अलाउंस है। सेल्स अलाउंस इज अ डिडक्शन इन द सेल्स प्राइस चार्ज बाय अ सेलर, ठीक है, ड्यू टू एनी प्रॉब्लम विद द सोल्ड। चार्ज का लफ्ज़ लिखना चाहिए, चलिए मैं देखता हूँ चार्ज को मैं हटाऊँ या नहीं। सेल्स अलाउंस ये रिडक्शन है सेल्स प्राइस के अंदर, अच्छा चार्ज सही है, बाय अ सेलर जो बेचने वाला है, ड्यू टू एनी प्रॉब्लम विद द सोल्ड प्रोडक्ट सर्विसेज सच एज क्वालिटी, जैसे परचेजेस के अंदर है वही चीज़ आप जो है यहाँ परचेज रिटर्न है, यहाँ तो गुड्स रिटर्न हो रही हैं, सेल्स रिटर्न है, यहाँ तो गुड्स ख़रीदने वाला जो कस्टमर है वो रिटर्न कर रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है ये कब यानी कि सेलर जो है ना चार्ज करता है आपको या अलाउ करता है, क्वालिटी की प्रॉब्लम की वजह से जो है ना ये आपको दिया जाता है। सेल्स अलाउंस रेफर्स टू अ रिडक्शन in the selling price, reduction to a selling price. When customer agrees to accept, जब कस्टमर एग्री कर लेता है टू एक्सेप्ट डिफेक्टिव यूनिट्स, सही है, तो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग इट टू सेलर, वो कहता है कि चलो मैं चला लूँगा कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे इंसेंटिव कितना दोगे इसका। वो कहेगा यार चलो ये 10,000 की कुर्सी तुम मुझे 9,500 रुपये दे देना, ठीक है। तो वो कहता है ओके ठीक है 500 रुपये जो है ना मैं आपको नहीं दूंगा। तो ये दिस इज कॉल्ड सेल्स अलाउंस। अच्छा जी,
سیلز الاؤنس از کریٹڈ آفٹر انیشیل بلنگ، یہ سب سے اہم چیز ہے، از میڈ ٹو دا بائر، یا مطلب ٹو کسٹمر، بٹ بفور بائرس پیز ٹو دا سیلر، خریدنے والا بیچنے والے کو پیمنٹ کرنے سے پہلے اور انیشیل بلنگ ہونے کے بعد یہ سیلز الاؤنس جنریٹ ہوتا ہے، دیا جاتا ہے. تو یہ سیلز الاؤنس ہے اس کے اندر. یہ صرف اس وجہ سے سمجھایا گیا ہے کہ آپ کی جب ورڈز آئیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا سیلز الاؤنس سے کیا مراد ہے. یہ سیلز الاؤنس سے یہ مراد ہے کہ خریدنے والے کسٹمر نے جو ہے وہ جو آپ کی ڈیفیکٹیو گڈس تھیں وہ اپنے پاس رکھ لیں، اور اس کے بدلے جو کہ سپلائر تھا اس نے آپ کو کچھ انسینٹیو دے دیا. انسینٹیو کہاں دیا جاتا ہے؟ انسینٹیو جو ہے سیل پرائس کی ریڈکشن میں دیا جاتا ہے، ریڈکشن ان دا سیل پرائس، یہ آپ کو دے دیا جاتا ہے. یہ مطلب ہوتا ہے سیلز الاؤنس کا. اور سیل ریٹرن تو یہ ہے کہ پوری کی پوری گڈس آپ نے ریٹرن کر دی. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. فریٹ آؤٹ، کیریج آؤٹ، کارٹیج آؤٹ، ٹرانسپورٹیشن آؤٹ، اور یہ آؤٹ کا مطلب ہے آؤٹ ورڈ. یہ مختلف ایک ہی ایکسپینس کے مختلف نام ہیں. تو کبھی آپ دیکھیں گے فریٹ ہے، کبھی کارٹیج ہے، جیسے پرچیزز کے اندر ہے وہی ٹرمز ہیں، لیکن پرچیز میں ان لکھا ہوا ہوتا ہے، فریٹ ان، کارٹیج ان. یہاں پہ لکھا ہوتا ہے فریٹ آؤٹ، کیریج آؤٹ. آؤٹ کا مطلب ہے آؤٹ ورڈ، یہ صحیح ہے، باہر جاتا. وہ جو چیز باہر جا رہی ہے اس پہ اگر آپ کوئی فریٹ یا ٹرانسپورٹیشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی پریمیسز سے، آپ کی بزنس پلیس سے، آپ کی مینوفیکچرنگ پریمیسز سے کوئی چیز جاتی ہے کسٹمر کو اور فریٹ آپ ہی دیتے ہیں، تو دیٹ بیکم فریٹ آؤٹ ورڈ یا فریٹ آؤٹ. ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہے. All these costs incurred on freight and transportation which is paid on delivery of goods. یعنی کہ ڈلیوری جو ہے، سیل مال بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ بھائی ڈلیوری کون کرے گا؟ اچھا جی، ڈلیوری جو ہے نا میں دے دوں گا. بیچنے والا یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو مال آپ کی فیکٹری یا بزنس پلیس پہ پہنچاؤں گا. مختلف ہوتی ہیں ٹرمز. اگر آپ بہت اچھے جو ہے نا ان کے کسٹمر ہیں تو یہ چیز ڈلیوری دی جاتی ہے. صحیح ہے. تو یہ ہے ٹو دا پرچیزر اور کسٹمر یا بائر، بزنس پلیس. ٹھیک ہے. ڈلیوری آف گڈس، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سیلر دیتا ہے گڈس کو کس کی؟ کسٹمر کے بزنس پلیس تک پہنچانے کی. یہ وہ خرچہ ہے. صحیح ہے. اور کارٹیج ان یا فریٹ ان وہ تھا کہ جو کسٹمر ہے، جو آپ کا خریدنے والا ہے، وہ خود ارینج کرے گا، صحیح ہے، ٹرانسپورٹیشن کو، اور وہ خود کرایہ دے گا کہ وہ گڈس جو ہے اپنے بزنس پلیس پہ لے کے آئے. صحیح ہے. اور دس از اے گڈس ڈلیوری کاسٹ پیڈ بائی دا سیلر. یہ الگ سے ایک ڈیفینیشن آپ کو بتا دی. اور دس از این انڈائریکٹ کاسٹ. یہ یاد رکھیے گا، پرچیز جو ہے ٹو دا کمپنی، پرچیز پہ جو فریٹ ان ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ کاسٹ ہے جو انکم اسٹیٹمنٹ میں پرچیزز کے اماؤنٹ میں پلس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ فریٹ آؤٹ جو ہے یا کیریج آؤٹ جو ہے یہ انڈائریکٹ کاسٹ ہے کمپنی کی، اور یہ سیل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایز اے سیلنگ ایکسپینس شو کیا جاتا ہے انکم اسٹیٹمنٹ میں. ٹھیک ہے. سیل سے کوئی لنک نہیں ہے اس کا. مارکیٹنگ اینڈ سیلنگ ایکسپینس ہوتا ہے نا، تو یہ جو ہے اس میں شو ہوتا ہے الگ سے انکم اسٹیٹمنٹ میں. لیکن
پرچیز پہ جو ہم فریڈنگ دیتے ہیں تو وہ آپ جو ہے اس میں شامل کرتے ہیں پرچیزز میں. اب ہم جو ہے آگے ایک رہتی ہے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ. ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کیا ہوتا ہے؟ مینوفیکچرر جو ہے وہ پے کرتا ہے ایک پروڈکٹ کیٹلاگ کو فار ہول سیلر ریٹیلر یا جو بلک جو ہے ری سیلر ہوتے ہیں ان کی گڈس کے، ان کے لیے ایک کیٹلاگ ہوتا ہے. سب کو پتہ ہے کیٹلاگ کیا ہوتا ہے. تو دیس پروڈکٹ کیٹلاگ کنٹین ایک لسٹ پرائس ہوتی ہے، صحیح ہے، ان پروڈکٹس کی. مینوفیکچرر ریڈیوس کر دیتا ہے لسٹ پرائس آف دا پروڈکٹ، پروڈکٹ کی لسٹ پرائس کو کم کر دیتا ہے. اور وین پرچیزر آفرس ٹو بائی پروڈکٹ ان بلک کوانٹٹی، اگر پرچیزر یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے 100+ کوانٹٹی ایک دم خریدوں گا، تو وہ مینوفیکچرر کہتا ہے ٹھیک ہے آپ 100 یونٹ خرید رہے ہیں تو ہم آپ کو جو ہے 100 روپے کی جگہ 95 روپے کا ایک یونٹ بیچیں گے. اور دس جو ہے نا دس از کالڈ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ. A trade discount is the amount by which a manufacturer reduces the retail price of the product. ٹھیک ہے، ریٹیل پرائس جو پروڈکٹ کی ہوتی ہے اس کو ریڈیوس کر دیتا ہے when it sells to reseller. صحیح ہے، سیلس ٹو دوبارہ بیچنے والے کو rather than to end customer. اینڈ کسٹمر کو یہ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ نہیں دیا جاتا، بلکہ جو بلک سپلائی ری سیلر ہوتے ہیں جو پرچیز کرتے ہیں مینوفیکچرر سے ان کو یہ دیا جاتا ہے. نارملی کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ اس کو ہی دیا جائے گا، ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اٹ ڈپینڈس. اٹ از اے ریڈکشن ان دا پبلشڈ پرائز آف دا پروڈکٹ. یہ ریڈکشن ہے جو پبلش پرائز آپ نے کی ہے اس کے اندر اس کی پرائز کو ریڈیوس کر دیتا ہے. اور فار ایگزامپل ہائی والیوم جو ہول سیلر ہوتا ہے یا ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے یا ریٹیلر ہوتا ہے تو یہ جو ہے ان کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹریڈ ڈسکاؤنٹ جو بہت زیادہ جو ہے نا کوانٹٹی میں خریدتے ہیں اور اس کو ریسیل فوراً ہی کر دیتے ہیں. جو لو والیوم ہول سیلر وغیرہ ہوتے ہیں جو میڈیم سائز کے بھی ہوتے ہیں ان کو جو ہے یہ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ عموماً نہیں آفر کیا جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کیا چیز ہے. یہ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ریکارڈ نہیں ہوتا. یہ جب آپ پرچیز یا سیل کرتے ہیں تو ٹریڈ ڈسکاؤنٹ جو لسٹ پرائس ہوتی ہے اس میں سے مائنس کر کے جو رقم آتی ہے جو ویلیو آتی ہے اس سے ہم ٹوٹل پرچیزز اور ٹوٹل سیلز کو ریکارڈ کرتے ہیں. یہ اہم نقطہ ہے، یہ یاد رکھیے گا آپ. چلیے اب اس کو کلوز کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے اگلا لیکچر ہم ریکارڈ کریں گے تھوڑی دیر میں. ہوپ یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور جب ایگزام کوئی کوشچن کریں گے تو آپ بہت بہتر طور پہ اس کو سمجھ کر سکیں گے. یہاں یہ بس یاد رکھیے گا ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ریکارڈ نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے، چلیے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم، اللہ حافظ.